الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کی قرآن سے ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی آخرت بھی، کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر تمہارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے ایجوکیشن اینڈ پاور، علم اور طاقت۔ جس طرح گھر کو روشن کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح انسان کے دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم ایک بے مثال دولت ہے۔ علم بندے کو اپنے معبود سے ملاتا ہے۔ علم نعمت ہے، علم طاقت ہے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے۔ بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا ہے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل تب تک نہیں ہو سکتی جب تک معاشرہ قرآن و سنت سے آشنا نہ ہو، یا جس معاشرے میں علم حاصل کرنے کی کوئی جستجو ہی نہ ہو۔ آج ہماری قوم کو بے شعور قوم کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 14% ہے، جن میں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ صرف 4% مسلمان ہی لیتے ہیں۔ یہ اس دین کے ماننے والے لوگ ہیں جس دین کی ابتدا ہی پڑھنے سے شروع ہوئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ اس قوم کی حالات ہے جس قوم کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آخر کیا وجہ ہے جو ہم علم سے اتنا دور ہو چکے ہیں؟ آج ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور، بے بس اور لاچار پا رہے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان مشکلات کا کیا حل ہے؟ اس مشکلات کا حل علم حاصل کرنے میں ہے۔ دنیا میں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ علم نہ صرف انسان کو عقل مند بناتا ہے، بلکہ اسے اتنی طاقت بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو قابو کر سکے اور دنیا کے فتنوں اور سازشوں کا عقل مندی سے سامنا کر سکے۔ قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور تک وہی قوم کامیاب رہی ہے جس کے پاس جسمانی طاقت سے زیادہ حکمت عملی کا گہرا علم ہو۔ اکثر یہ سوال، اگر عزت اور اختیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرنا ہوگا، علم کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر تم اس میدان میں پیچھے رہ گئے تو دوسرے افراد تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر کے نکلو، ورنہ کسی دھاگے کے طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ جب تک علم سے تمہارا دامن خالی رہے گا، اس وقت تک تمہاری حالات بھی نہیں بدلے گا۔ لہذا اٹھو اور علم کے نور سے اپنی وجود کو منور کرو۔ علم کے معاشرے سے
اٹھاؤ، علم کی تلوار سے جہالت اور گمراہی کا سر قلم کرو اور اپنی کھوئی ہوئی وقار اور عزت کو دوبارہ حاصل کرو، کیونکہ علم طاقت ہے۔ اگر تم تلوار میں لوہا استعمال نہیں کرو گے یا تم کوئی طاقتور چیز بنانے میں استعمال نہیں کرو گے تو اس کا استعمال تمہاری بیڑیوں میں اور جیل کے سلاخوں میں کیا جائے گا، اور اسی سلاخوں کے اندر تمہیں بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر تم علم کو اپنی طاقت یا علم جیسی کوئی چیز کو اپنی طاقت نہیں بناؤ گے، تمہارا حال وہی ہوگا جو آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، تمہیں اسی موبائل سے مار دیا جائے گا، تمہیں اسی علم سے مار دیا جائے گا جسے تم دنیاوی علم کہتے ہو۔ یعنی ہمیں اب صرف پڑھائی نہیں کرنی بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کچھ نیا کرنے کا ہمت بھی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے قوم کو پڑھے لکھے ڈرپوک لوگوں کی ضرورت نہیں، ہمارے قوم و ملت کو پڑھے لکھے ہمت والے لوگوں کی بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ ہم عام طور پر دیکھتے ہی ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر کے اپنے لائف میں سیٹل ہو جاتا ہے۔ اب انہی کو ہماری قوم سے کوئی مطلب نہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔